ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے اور تکبیر تحریمہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرتے، ایسے موڑتے، ایسے نہ کرتے، ایسے موڑتے، ایسے موڑ کے پھر کانوں تک لے کے جاتے۔ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا جسمانی طور پہ؟ جب ہم اپنی ہتھیلیوں کو پورا ایسے موڑ رہے ہیں تو ہماری جو النر مسلز ہیں، یہ چھوٹی ہڈی کے جو پٹھے ہیں، ان کے اندر طاقت آتی ہے۔ اگر ہم ان کا یہ استعمال روک دیں تو ہماری کلائیاں یہاں پہ رکنا شروع ہو جائیں گی، پوری نہیں ہوں گی۔ جب ہم ان کو 5 وقت ہر نماز میں تکبیر تحریمہ میں موڑنا شروع کر دیں گے تو ہماری اس کلائی کے پٹھوں میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی، اگر ہم مسنون طریقے سے تکبیر تحریمہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کانوں کو ٹچ کرنا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو سے لگائیے گا۔ آپ کے یہ جو بائسپ مسلز ہیں، جس کو ہم پنجابی میں ڈنڈ بولتے ہیں، ہاتھ لگانے سے ان کے اوپر دباؤ ملتا ہے۔ پٹھوں کی اصل طاقت یہ ہے کہ جتنا ان کو ورک میں رکھیں گے، استعمال میں رکھیں گے پٹھوں کو، پٹھوں کی طاقت سروائیو کرتی رہے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جب ہم صرف ابھی 2 چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو ہتھیلیوں کو ایسے کرنا ہے، دوسرا کانوں تک لے کے جانا ہے۔ سر، بعض لوگ نا سر یوں کر لیتے ہیں، سر آگے کر لیتے ہیں، سر نہیں آگے کرنا، یہ غیر مستحب عمل ہے۔ سر اپنی جگہ پہ رہے گا، سر وہیں رہے گا، بازو پیچھے جائیں گے، بازو پیچھے جاتے ہی آپ کے مسلز، بائسپ کے مسلز میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، پھر ہم نواف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب جو ہم نے اسٹریچنگ کی ہے، ان کو تھوڑی سی ایکسرسائز دی ہے، ناف کے نیچے رکھنے سے فوری ریلیکس ہو جائیں گے۔ اگر ہم پٹھوں کو مستقل طور پہ دباؤ میں رکھیں، پریشر میں رکھیں تو دردیں شروع ہو جائیں گی۔ ان پریشر کو ریلیف دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب عمل کیا ہے، مسنون عمل کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیا جائے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہی ہمارے یہ کلائی کے پٹھے اور ہمارے بائسپ کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے۔ اب ہمارا اگلا کام شروع ہوگا۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اسٹریٹ تو ہمارے پیروں سے لے کر، جو کہ قبلہ رخ ہماری انگلیاں ہوتی ہیں، پیروں سے لے کر سر تک کا ایک اسٹریٹ زاویہ بنتا ہے، بالکل سیدھا۔ ہم یوں جھک کے کھڑے نہیں ہوتے، آگے کی طرف جھک کے نہیں کھڑے ہوتے، بالکل سیدھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک کو سیدھا رکھتے، کندھوں مبارک کو ڈھیلا رکھتے۔ تکبر کب آئے گا؟ جب آپ کی شلوار کا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا اور آپ کے کندھے بھی یوں اکڑے ہوں گے۔ یہ تکبر کی علامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام فرماتے تھے؟ سینہ مبارک سیدھا، کندھے مبارک ریلیکس، کندھے اکڑا کے نہیں رکھنے، کندھے ریلیکس۔ اب جب ہمارا سینہ سیدھا ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارے کمر کے مہرے، سینے کے پیچھے تھوریسیکل ورٹیبرز اور ہمارے پیٹ کے مہرے لمبر ورٹیبرز، یہ بالکل ایسے پریشر میں آ کے طاقت میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا رکن نماز کا رکوع۔ رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے؟ اپنی ہتھیلیوں کا درمیانی حصہ ہماری پیٹیلاس پہ آتا ہے، چپنیوں پہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہتھیلیوں کا درمیان ہے، یہ چپنیوں پہ رکھنا ہے۔ چپنیوں پہ رکھ کے اپنی کوہنیوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ بعض لوگ کوہنیوں کو ایسے جھکا لیتے ہیں، بینڈ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو اسٹریٹ رکھتے تھے، اسٹریٹ رکھتے تھے، اور یہ ہتھیلیوں کو اپنی چپنیوں پہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک کے مہروں کو بالکل سیدھا کرتے، حتیٰ کہ گردن اور سر سے لے کر، سر مبارک سے لے کر آخری مہرے تک ایسے بالکل سیدھی لائن بنتی۔ اپنی نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے پہ لائیے۔ ہم لوگ رکوع کرتے ہیں، یہاں تو زیادہ نیچے پہنچے ہوتے ہیں، یا آدھے اوپر ہوتے ہیں، بس رکوع کا ایک وہ کیا کہتے ہیں، واجب اور فرض ہی پورا ہو رہا ہے، سنت کے اوپر نہیں آ رہا ہوتا۔ آہستہ آہستہ ٹرائی کیجئے، سائیڈ پہ شیشہ رکھیے، شیشے کے اندر اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اپنی نمازوں کو بنائیے، اپنی نمازوں کو مسنون کیجئے، اس کے اوپر ثواب ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ جسمانی صحت بھی عطا کرتے چلے جائیں گے۔
بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں گھٹنوں کو آگے جھکا لیتے ہیں. جس کی کمر میں تکلیف ہے وہ تو الگ بات ہے, جس کی کمر میں تکلیف نہیں ہے وہ گھٹنے بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے ایسے. اگر گھٹنے اسٹریٹ ہوں گے تو ہمارے پیروں کے پٹھوں سے لے کر یہ ایڑی کے سر تک کے پٹھے فل اسٹریچڈ ہو جائیں گے, پورے تناؤ میں آ جائیں گے. پٹھوں میں جیسے ہی تناؤ کے بعد ریلیکس کرتے ہیں تو پٹھوں میں طاقت, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ پٹھوں میں طاقت آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے طفیل ہمارے اوپر کیا احسان فرمایا کہ بھائی رکوع اس طرح کرو جیسے میرے حبیب نے کیا ہے, تو تمہاری جسم کے سارے ہی پٹھے طاقت میں بھی آ جائیں گے, سکڑیں گے بھی نہیں, اکڑیں گے بھی نہیں, کمر کے موہرے بھی سیدھے رہیں گے. اگلا سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سجدے میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے سیدھا کھڑے ہوتے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں رکوع سے بس یوں اوپر ہوئے ہلکا سا سیدھا سجدے میں, یہ غیر سنت طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں, علامہ صاحب کسی دن آپ کو پھر فرما دیں گے, منع فرمایا ایسی نماز سے. یہ اجلت کی نماز ہے, نماز میں چوری ہے, ایسا کام نہیں کرنا. اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے. جیسے ہی اسٹریٹ کھڑے ہوں گے تو 2 سیکنڈ پہلے جو آپ نے سارے جسم کے پٹھے اکڑائے ہوئے تھے, کمر کے موہرے اکڑائے ہوئے تھے, فلی ریلیکس ہو جائیں گے, بالکل نرم پڑ جائیں گے. اب جب نرم پڑ جائیں گے تو ہم نے اپنے پٹھوں کی فلی ایکسرسائز کی ہے جسم کے. اب ہم نے اگلا مرحلہ کرنا ہے سجدہ. سجدہ بعض لوگ پہلے ہتھیلیاں زمین پر رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. سنت طریقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنے مبارک زمین پہ ٹکاتے, پہلے گھٹنے مبارک. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہماری اگر کمر میں درد نہیں ہے, گھٹنوں میں درد نہیں ہے, ہم نارمل ہیں, تو ہمیں اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا چاہیے اور ٹھا کر کے نہیں مارنا. پورے مسجد کے حال کے اندر آواز کو ٹھا گھٹنے لگنا نا. گھٹنوں کی آواز آپ کے اپنے گھٹنوں کو بھی نہیں آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو کبھی نوٹ کیجئے گا, اتنی خاموشی کہ جب ضرورت ہوتی تو کلام فرماتے, ادروائز بالکل خاموش. ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. وہ پنجابی جیسی کہنے ہیں نا کہ انج ٹردے سن کہ سکے پتیاں دے اوتے پیر رکھن دی بھی آواز نہیں آندی سی. تو اسی اس حبیب علیہ السلام دے امتی ہی گیا, ٹھیک ہو گیا. گھٹنے زمین تے رکھو, ایس طریقے نہ رکھو کہ گوڈیاں چ درد ہی نہ نکل آوے, بالکل پیار نہ رکھو, کوئی آواز نہ آئے. اس تو بعد اپنی ہتھیلیاں اپنے کندھیاں دے بقدر زمین تے رکھو. بعض لوگ بہت چوڑیاں کر کے رکھ دے, اپنے کندھیاں تو باہر کڈ لیندے نے. بعض لوگ اپنے کندھیاں تو بہت ہی اندر واڑ لیندے نے. اپنے کندھیاں دے نال رکھنا. ہر انسان دے کندھیاں دا اپنا اپنا ڈیزائن اللہ نے بنایا ہے, کسی دے تھوڑے نے کسی دے زیادہ نے, اپنے کندھے دے مطابق رکھو. اس تو بعد پھر اپنا نک زمین تے رکھو. پنجابی ٹھیک ہے, اردو ٹھیک ہے, اردو ٹھیک ہے. پھر اپنا ناک زمین پہ رکھیے. ناک کے بعد پھر پیشانی رکھنی ہے, ناک کے بعد پھر پیشانی رکھنی ہے. اب یہاں پہ جو چیز سمجھانے والی ہے وہ 2 چیزیں, ان کو سمجھ لیجئے. ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں بڑا ہی قریب ہو کے, پیٹ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے, کوہنیاں بھی پسلیوں میں گھسی ہوتی ہیں, غیر سنت سجدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اس طرح فرماتے کہ پیٹ رانوں سے دور ہوتا اور کوہنیوں اور رانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جس میں چھوٹا بکری کا بچہ گزر جاتا. فائدہ کیا ہے؟ جب ہم سجدے کی حالت میں اس طرح آگے نکلیں گے تو اس طرح آگے نکلنے سے جو ہمارے کمر کے موہرے بیٹھ جاتے ہیں, کمر کے موہرے بیٹھ جاتے ہیں, وہ بیٹھنے کے جو بیماریاں ہیں, رگیں پھنس گئی ہیں, کمپریشن سٹارٹ ہو گئی ہے, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس مسنون سجدے کی برکت سے ختم فرما دیں گے. تو اس لیے ہم جو ہم میں سے صحت میں ہیں ان کو چاہیے کہ سنت سجدہ کریں, آگے جائیں. اور ایک کام اور, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے کا سارا بوجھ ہی سر پہ دے دیتے ہیں, ناک اور پیشانی پہ, جی سجدے کے آثار جو محراب ہے جلدی پڑ جائے, یا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ہم نے صرف ان کو زمین پہ رکھنا ہے اور ہلکا سا پریشر دینا باڈی کا, اتنا پریشر نہیں کہ پورے جسم کا پریشر اب دماغ پہ سر پہ ڈال دینا ہے. ایسا کرنے سے, ایسا غیر سنت سجدہ کرنے سے گردن کے موہرے خراب ہو جائیں گے.
جیسے کوئی تسلا اٹھا رہا ہے، تانبیہ اٹھا رہا ہے تو مستقل اٹھاتا رہے تو گردن کے موہرے خراب. تو ہم وہی کام غیر سنت سجدے میں کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے مسنون سجدہ کرنا ہے، ناک کو زمین پہ رکھنا ہے، پیشانی کو بھی زمین پہ رکھنا ہے، جمانا ہے، دبانا نہیں ہے کہ اتنا ہی دبا دو کہ گردن کے موہرے ہی بیچارے پچکنا شروع ہو جائے. رکھنا ہے اور سجدے کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھنا ہے. سنت طریقہ نماز کا اتنا کافی ہے، وقت کافی ہے. اب ہم نے اپنے اس جو ہڈیاں ان کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے. رچ کیلشیم ڈائٹ، جس خوراک کے اندر کیلشیم زیادہ ہو. آپ لوگ جہاں موجود ہیں خالص دودھ ہے، خالص دودھ نہیں ملتا، کیلے، دہی، پنیر، مکھن، ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں استعمال کیجئے. جب انسان کی ڈی جنریشن سٹارٹ ہوتی ہے، بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 کے بعد، یا غلط خوراکیں کھانے کی وجہ سے عمر سے پہلے، جیسے بوتلیں پی پی کے برا حال کیا ہوا، گردے بھی خراب ہو رہے ہیں، ہڈیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، یا گندی یہ ٹوپوس پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم کھاتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں. یا وقت سے پہلے بڑھاپا آ رہا ہے یا 40 کے بعد بڑھاپا آ رہا ہے، تو ہمارے جسم سے کیلشیم نکلتا ہے. کیلشیم نکلتا ہے، ہڈیاں بربری اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ہماری ہر چیز میں رکاوٹ آتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے مسنون طریقہ دودھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ زیادہ نوش فرماتے تھے، دودھ زیادہ نوش فرماتے تھے. اگر آپ کے پاس خالص دودھ موجود ہے تو بسم اللہ کر کے پیئے. اور دودھ پوری خوراک ہے، یہ نہیں کہ دودھ بھی پی لیا آپ 2 روٹیاں بھی کھا رہے ہیں. دودھ کا مطلب پوری خوراک ہے. دوپہر کے ٹائم 2-3 گلاس پی لیے تو بس کافی ہے. نہیں اویلیبل، کیلے کھا لیجئے 3-4، ٹھیک ہو گیا، دہی کھا لیجئے. ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھیے تاکہ ہمارا جسم جلدی بوڑھا نہ ہو. اور دوسری خوراک کھجور. جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے ان کو چاہیے کہ 3 یا 5 کھجوریں روزانہ کھائیں صبح کے وقت، تاکہ اس کی طاقت سارا دن یوٹیلائز ہو جائے. اس کی کیلوریز جو ہمیں طاقت ملی ہے اس کو ہم برن کر لیں، اپنے جزو بدن بنا لیں اس توانائی کو. تو کھجور ہمارے پٹھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور دونوں خوراک مسنون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے. علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عادتی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.